واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کا یہ عظیم الشان دن مجھے اور آپ کو ایک عظیم الشان یادگار کی یاد دلاتا ہے، اور وہ یادگار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم الشان پیش کردہ قربانی، جسے انہوں نے اپنے جانب سے اپنے بیٹے کی قربانی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے عنوان سے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں انہیں خراج تحسین پیش فرمایا، اور وہ باپ بیٹے کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کو اسی عنوان سے، اسی پیرائے سے، انہی کی آپس کی باتوں کو قرآن کریم کا نقش بنا کر امت محمدیہ کو اس سنت کی یاد بھی دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کو آمادہ کرنے کا امر فرمایا ہے کہ کسی طرح آپ کی جانب سے اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن میں ہونے والے اس مبارک عمل کو قربانی کا عمل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں احراق دم کہا جاتا ہے، خون کا بہانا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت اور ایک اس کے اندر کی روح۔ ظاہری صورت کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن اندر کی روح کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود نگرانی فرماتے ہیں، اور اس باہر کی ظاہری صورت میں کوتاہی پھر بھی قابل برداشت ہے، لیکن اس کے اندر کی روح میں اگر خدا نخواستہ کجی آ گئی اور اس میں کمی رہ گئی تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ قربانی کا جو انتہائی عظیم الشان عمل ہے، اہل ایمان اپنی حلال کمائیوں سے اللہ کے نام پر جانور کو خرید کر کے اسے چھری تلے رکھ کر اپنی جانب سے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے اگر اللہ کا امر آتا تو اپنی جان پیش کر دیتے، وہ نہیں تو کم از کم اللہ کے حکم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو تازہ کرتے ہوئے سنت محمدی کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے اس جانور کی قربانی پیش کر دی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب امر ہوا تو آپ نے بھی اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری تلے رکھ کر اپنی جانب سے پوری طاقت کا اظہار کرتے ہوئے، اور ایک نبی کی طاقت کتنی ہے، وہ 40 یا 400، دو روایتیں ہیں، 40 یا 400 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، اور وہ چھری جو ان کے ہاں ہیں وہ انتہائی تیز چھری ہے، اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اپنی جانب سے قربانی کے لیے تیار ہیں۔ باپ بیٹا پہلے مشورہ کر چکے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو امر ہوا ہے، مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ یہ مشاورت کے بعد دونوں جب آمادہ ہوئے، قرآن کریم بتلاتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ دونوں
فرمانبردار ہوئے، معنی یہ کہ اللہ کے امر کو انہوں نے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جب یہ اپنی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذبح ہونے والا بھی نبی ہے اور ذبح کرنے والا بھی نبی ہے۔ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں اور اندر کی نیت کو چیک کرتے ہیں۔ چونکہ ظاہری صورت بھی قربانی کی بنا لی گئی اور اندر کی روح بھی آ گئی کہ کوئی بھی لیت و لعل سے کام نہیں لیا گیا، پوری طرح آمادگی ظاہر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے سیدنا جبریل کو حکم فرمایا کہ آپ جنت سے ایک مینڈا اور ایک دمبے کا انتظام کریں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیار، حضرت ابراہیم تیار، لیکن اوپر سے جو مینڈا آ رہا ہے، اس امر کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ کہیں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، وہ اوپر سے ہی اونچی آواز سے ایک تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر یہ جو کہا کہ کہیں میرے آنے میں تاخیر نہ ہو جائے اور میرے آنے کی انتظار کر لی جائے، کہیں جلدی کی وجہ سے یہ چھری چل نہ جائے۔ اس جلدی کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ اکبر کر کے ان کو متوجہ فرمایا اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر مینڈا لے کر کے سیدنا اسماعیل کو ہٹایا، ان کی جگہ پر رکھا۔ سیدنا جبریل کے ان کلمات کو سن کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے وہ جو کلمات کہے ہیں وہ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والے جو دوسرا جملہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اس کے نام پر قربانی کر رہا ہوں۔ جب یہ دو کلمات سنے گئے تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے آخری کلمات کہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے نام پر میں قربان ہو جاؤں، میری حیثیت ہی کیا ہے، اس نے اعزاز بخشا ہے کہ میں اس کے نام پر قربان ہو رہا ہوں، وللہ الحمد، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ مجھے قبول کیا ہے۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ ہمیں اس کی یاد دلا رہے ہیں۔ اس نظریے اور اس جذبے کے ساتھ تکبیرات کہی جائیں کہ یہ پہلا جملہ سیدنا جبریل کا، دوسرا جملہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا، تیسرا جملہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلوات والسلام کا، یہ کلمات کہتے ہوئے اس جذبے کا بھی اظہار ہو کہ وہ کس تیزی سے لا رہے ہیں، وہ کس تیزی سے کاٹنے کو تیار ہیں، یہ کس تیزی سے کٹنے کو تیار ہیں۔ یہ اس جذبے کو آج بھی اگر امت میں زندہ ہو جائے تو بہت ساری نمایاں فرق آ سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اہل ایمان آج سنت ابراہیمی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آج پھر آمادہ ہیں، لیکن کوتاہی بیچ میں تھوڑی سی رہ گئی، اور وہ کوتاہی یہ رہ گئی کہ ہم نے اس سنت کو تو زندہ کر لیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس قدر عزت والی ہے، عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین و آسمان سے اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، زمین و آسمان سے۔ ایک طرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کو تازہ کیا جا رہا ہے، قربانی کا عمل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں، ان کی سنتوں کو اپنے ہاتھ سے اہل ایمان ضائع کر رہے ہیں۔
اپنے عمل سے ضائع کر رہے ہیں، اپنے قول و فعل سے ضائع کر رہے ہیں۔ ایک نبی کی سنت کو اتنا خرچہ کر کے ادا کیا جا رہا ہے اور دوسرے نبی کی سنتوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مجھے اور آپ کو آج سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روز قیامت سیدنا ابراہیم تو کہیں کہ انہوں نے میری سنت کو ادا کیا ہے، میرے نبی اور میرے جو اولاد میں آنے والے آخری نبی ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے ادا کیا ہے، اور وہی نبی اٹھ کر کہیں کہ انہوں نے تو میری ساری سنتوں کو ذبح کرتے رہے ہیں، انہوں نے تو میری ایک سنت کو بھی اپنے جسم پر، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں آنے تک نہیں دیا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ آج اس عزم کے ساتھ اہل ایمان اپنی قربانیاں ادا کریں، اور قربانیاں ادا کرنے کے لیے جو جذبہ ہے اس جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں جہاں آپ کی قربانی ہو رہی اس قربانی کے پاس رہیے، اور ساتھ ہی جو ذبح کرنے والے ہیں اگر آپ خوشی کی وجہ سے حصہ دار چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ چلو ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے، ہم ذبح نہیں کر سک رہے لیکن قصاب کے ساتھ ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، تو اپنی زبان سے کلمات کہنا ضروری ہیں تکبیر والے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ ایک تکبیر ہے ذبح کرنے کی۔ تمام وہ لوگ جو اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں ان سب کو یہ کہنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تکبیر کے ذبح ہو رہا ہو۔ اور پھر جتنے بھی حصہ دار ہیں وہ شروع سے لے کر، میں تقریباً یہ پچھلا 2 ہفتے سے مسلسل یہ تجدید عہد کروا رہا ہوں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے آج ذبح کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں شیطان بیج میں دھوکہ نہ ڈال دے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنا زیادہ خرچہ وہ رائگاں نہ چلا جائے۔ شیطان پہلے کرنے نہیں دیتا، اور اگر کر گزرے کوئی مسلمان تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو صحیح سالم اللہ کے ہاں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو اور اس جملے کو ہر مسلمان کے ذہن میں رکھنا چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ تو لحوم کا پہنچنا ہے اور نہ ہی خون کا پہنچنا ہے، نہ گوشت اور نہ ہی اللہ کے ہاں خون پہنچتا ہے۔ یہ تو یہاں پر رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ تقویٰ تمہاری جانب سے پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، یہ انسان کے اندر کی ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم میں چیک کی ہے، حضرت اسماعیل میں چیک کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت میں چیک ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج بھی وہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ جب اس جذبے کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانب سے یہ قربانی قبول فرما لیں گے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2 گانا پڑھنے کے بعد خطبہ ہوگا عید کا، اور یہ خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کی سمجھ نصیب فرما دیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ